جی یہ سوال ہے عذرا زبیر کا، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، آپ نے قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے درود شریف پھر اس کے بعد قرآن میں یا حدیث میں آئی ہوئی دعا کو مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے۔ تو اگر کوئی قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھے پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھے اپنی زبان میں، یا بزرگان دین سے جو دعا ثابت ہیں تو اگر مانگ لے تو نماز فاسد ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، میں نے کہا تھا نماز کے نفل ہو سنت ہو، نماز میں کے آخری قاعدے میں اتحیات تشہد کا پڑھنا واجب ہے، پھر اس کے بعد درود شریف، اور درود شریف کے بعد دعائے معصورہ۔ دعائے معصورہ وہ دعا کہلاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہو، اسے دعائے معصورہ یا مناجات مقبول وغیرہ یا مقبول دعائیں کہتے ہیں، وہ مانگ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ربنا آتینا فی الدنیا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اسی طریقے سے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ تو اس طریقے سے اگر جو ہے مانگا جائے تو نماز ہو جائے گی اور اس کی اجازت بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد اپنی زبان میں دعا کرے، اللہ ہمیں بہت سارا دے دے، اے اللہ ہمارا فلاں جگہ پر رشتہ ہو جائے، اے اللہ ہمارے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائے، اے اللہ یہ ہو جائے، اے اللہ، تو یہ کلام کر رہے ہیں، اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ اور اس طرح نماز کی حالت میں کلام کرنا، ایسے جملے ادا کرنا جو گفتگو ہو اور جو بات چیت ہو، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں کلام اور بات چیت کرنے سے نماز میں خرابی آ جاتی ہے، لہذا نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ کیونکہ نماز سے باہر قاعدہ اخیرہ تو ہو گیا، لیکن نماز سے باہر نکلنا لفظ سلام کے ساتھ جو کہ واجب ہے، اس واجب کے ادا کرنے سے پہلے جو ہے نماز کے اندر مفسد ایک فعل پایا گیا، مفسد صلاۃ ایک فعل پایا گیا، اس لیے نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی، دوبارہ سے پڑھنا پڑے گی۔